عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی آمد کا سب سے بڑا تقاضا ہم اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن جائیں جو بندے اپنے رب کا ہر اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے کس بات پر؟ جو نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں آپ کو، جو ہم نے صحت عطا کی ہے، جو کچھ ہم نے مال و زر آپ کو عطا کیا ہے، اگر آپ اس پر شکر گزار بندے بنو گے تو میں آپ کے ان اعمال میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے نافرمانی کی، ناقدری کی اور اپنے رب کی ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل دین کی بات سمجھنا اتنا لوگوں نے مشکل سمجھ لیا ہے کہ بغیر مثال کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اور آپ میں جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کے گھر میں مائیں بہنیں عطا کی ہیں اور بیویاں عطا کی ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضے سے اور زندگی کے ایک ہمسفر کے طور پر اللہ رب العزت نے جس کو ہمارا ساتھی بنایا ہے زندگی بھر کے لیے، وہ دن رات ہماری خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ صبح ہوئی ہماری خدمت شروع ہو گئی اور شام ہوئی ہماری خدمت ہی میں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اس دوران وہ ہمارے پیچھے جو محنتیں کرتے ہیں، جو مشقتیں اٹھاتی ہیں، وہ کپڑے دھلنے سے ہو کر، ہمارے بچوں کو پالنے سے لے کر، بہترین قسم قسم کے کھانے پکوان بنانے سے لے کر، جو چیزیں وہ ہم اور آپ کو مہیا کرتی ہیں، ان پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر شکریہ ادا کریں اور شاباشی دیں، یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بہترین سلیقہ عطا کیا ہے کہ آپ اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا آپ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہمارے آپس کے رہن سہن میں محبت میں اضافہ ہوگا، گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے، اور اگلے دن جو چیز ہمیں پکا کر آج اچھے انداز میں کھلایا گیا تھا، کل ہو سکتا ہے اس سے اچھے انداز میں محنت کر کے ہمیں کھلایا جائے اور پیش کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شکر ادا کیا، ہم نے احسان جتایا، تو ہمارے لیے ان چیزوں میں مزید نکھار پیدا کیا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہی معاملہ ہم نے اپنے گھروں میں کیا، بڑی محنت سے کسی نے کھانا بنایا، ہم نے کہہ دیا ارے ہٹاؤ اس کو، اس میں نمک نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ مزہ نہیں آیا، اس سے اچھا تو فلاں کھانا ہے یہ،
تو یہی ایک نظریہ پیدا ہوگا کہ صاحب گالی تو ہر وقت کھانا ہے، چاہے جتنا اچھا بنا دے تو ایسے تیسے جیسے ہو جائے بس بنا کے پیش کر دیا، یہی ہوگا۔ تو یہ طرز عمل ہمیں شکر والی زندگی گزارنا ہے۔ آج جس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کو نسبت اللہ رب العزت کے اس کلام سے ہے جس کا تعارف اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ذریعے سے کروایا ہے۔ بڑے لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف رمضان کے مہینے سے کروایا ہے، اور رمضان کا تعارف اللہ نے قرآن سے کروایا ہے۔ یعنی قرآن کو رمضان سے جتنی نسبت ہے اتنی ہی رمضان کو قرآن سے نسبت ہے۔ آج حافظ صاحب نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں قرآن کا تذکرہ آیا، اور قرآن کا تذکرہ اس طریقے سے آیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں، ہمیں ان دونوں کی قدر کرنی ہے، قرآن کی بھی قدر کرنی ہے، رمضان کے مہینے کی بھی قدر کرنی ہے۔ دراصل یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ہم اور آپ کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک کامیابی کا مہینہ ہے، ایک اس چیز کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آخر مہینے میں پہنچتے پہنچتے ہمیں بہت بڑا متقی بنا دے، بہت بڑا پرہیزگار بنا دے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں، اے مومنو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تمام چیزوں کا خلاصہ متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے تو یہ سمجھ لیجئے ہمارا مقصد مکمل، ہمارا گول پورا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے مہینے میں اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور یہ تقاضا ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پرہیزگار بندہ بننا ہے۔ پرہیزگار بندہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کی تعریف اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی، اس کے الفاظ یوں ہیں، مختصر طریقے سے میں یوں بتا دوں کہ اس میں ایک لفظ ہے شہر الصبر والمساوات۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ جو ہمارا جسم ہے اس میں جتنی چیزیں دی ہیں وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی مقصد سے دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دیا بولنے کے لیے، منہ دیا کھانے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، کچھ کام کاج کرنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کام ہیں اس کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ہم اور آپ سے ان چیزوں میں رکاوٹ دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم جس طریقے سے اپنی ایک روٹین زندگی گزار رہے تھے اس روٹین سے ہٹنا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کھائیے تو آپ نے کھایا 11 مہینے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیے ضرور، اس سے زیادہ کھائیے، لیکن اس کا ٹائم ٹیبل چینج کر دیجئے۔ جو ناشتہ آپ صبح کرتے تھے اس ناشتے کو آپ صبح 4 ساڑھے 4 بجے کر لیجئے، اور جو آپ دوپہر میں کھانا کھاتے تھے اس کو آپ 6:30 بجے کر لیجئے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کھانا نہیں ہے بالکل، یہ کہا کہ اپنے ٹائم ٹیبل میں چینج کرنا ہے، اوقات میں تبدیلی کرنی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی ذمہ دار شخص نے ہم سے کہا کہ آپ کو یہ کام ابھی نہیں کرنا ہے، کام تو کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا ہے۔
اگر وہ کام ہم نے اسی وقت کر دیا تو ہم گھر کے ذمہ دار کی نظر میں فرما بردار نہیں ہیں، بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے ان کے کہنے کے مطابق کیا تو ان کا دل بھی خوش ہوگا، ان کے فرما بردار بندے بنیں گے، فرما بردار اولاد بنیں گے، اور جس کے نتیجے میں وہ ہم سے خوش ہوں گے اور وہ ہمارے لیے باہیں پھیلائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے روزے میں یہ فرمایا کہ تمہیں غلط چیزیں دیکھنے سے، چونکہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں ہمیں دیکھنا ہے اور دیکھنے کی ایک لذت ہوتی ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں غلط چیزیں دیکھنے سے رکنا ہے، کھانے سے رکنا ہے۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جو ملاپ ہوتا ہے جماع سے رکنا ہے، اور غلط جگہ چلنے سے رکنا ہے، غلط چیزیں پکڑنے سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روکا جو ہے ہمیں، اور غلط بات کرنے سے روکنا ہے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے سے رکنا، کوئی چیز نہ کھانا، لیکن ہم ہر وہ چیز جو اس چیز کے لیے رکاوٹ بنے، روزے کے لیے منہی بنے، رکاوٹ بنے، اس سے ہم روزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ فرمایا گیا، علماء کرام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے سامنے جھگڑنے کو تیار ہو، زور زور سے آوازیں کرنے لگے اور اس طریقے سے آپ سے باتیں کرنے لگے کہ آپ کا ایگو اس سے ہٹ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، لیکن کوئی آدمی آ کر ہمارے سامنے زور سے آوازیں کر رہا ہے، زور سے باتیں کر رہا ہے، بہت زیادہ سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہے، تو ایگو ہٹ ہوتا ہے، ایگو کو تھوڑا ٹھیس پہنچتی ہے۔ اب ہمارا ایگو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے، تمہیں کچھ نہ کچھ اس کا جواب دینا چاہیے، کہنا چاہیے، رسپانس دینا چاہیے۔ تو ہم اس تعلق سے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے۔ بھائی روزے کا زبان سے کیا تعلق؟ روزے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہمیں کھانا نہیں ہے، یہی تو مطلب ہے کہ کوئی آدمی پانی پیش کرے ہم یہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، کوئی آدمی کھانا پیش کرے ہم کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ لیکن ایک آدمی جھگڑ رہا ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانا ہی روزہ نہیں ہوتا ہے، کھانے ہی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس روزے میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ سے مت جھگڑیے، ہمارا روزہ ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ تربیت کا جو مہینہ رکھا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے روکا ہے۔ اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو آخر مہینے پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ کے ہم ایک متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ پہلا عشرہ تو جا چکا رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہونے والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ مغفرت، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، تو انہوں نے بڑی اچھی ترتیب دی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں تو ہمارے لیے بڑا آزمودہ اور بڑا بہترین عمل کرنے کے لیے آسان ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شروع کے 10 دن بہترین عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور دوسرے عشرے میں اس طریقے سے محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں اس کی مغفرت بھی کر دے، اب تیسرے عشرے میں وہ اتنی محنت کر دے کہ یہ رحمت اور یہ مغفرت، یہ دونوں چیزیں مل کر جہنم سے نجات ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورے مہینے کنٹینیو عبادت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 2-4 دن 10 دن کر لیا، اس کے بعد آخر کے 1 دن۔ ہم لوگ بچپن میں کہا کرتے تھے، ہم والدین جو ہے کہ بچے روزہ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو کہتے تھے شروع کا 1 دن رکھ لو، بیچ کا 1 دن رکھ لو، آخر کا 1 دن رکھ لو، تو وہ دل بہلانے کے لیے ہے، لیکن عبادت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اسلام ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ہم رک رک کر عبادت کریں۔
عبادت میں استقلال اور مستقل طریقے سے ہوگا تبھی جا کر ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو باتیں ہم نے رمضان کے تعلق سے سنی، اور آخر میں کچھ باتیں قرآن کے تعلق سے آپ سے کرتا ہوں، چونکہ میں نے دو باتیں کہی تھیں کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کی اس مہینے میں بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن کے تعلق سے آج الحمدللہ ہم نے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، اور ہمارے محترم حافظ جی نے 10 دن میں الحمدللہ قرآن مکمل کیا، آپ کو بہترین قرآن سنایا، اور اللہ کے کلام کو سننے کا ذریعہ بنے وہ، آپ کو ان کی ہمت دینی چاہیے، شاباشی دینی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی ہمت بندھانی چاہیے جس طریقے سے بھی آپ کر سکیں۔ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، انہوں نے آپ لوگ روزہ رہ کر پریشان رہتے ہیں، ایک حافظ سے پوچھئے کہ روزہ رہ کر جب حافظ جی جب قرآن کو یاد کرتے ہیں تو پورا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کتنی محنت پڑتی ہے، آپ ان سے پوچھئے۔ تو ان کی ہمت افزائی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کی ہمت بندھائیں، ان کا سپورٹ کریں۔ قرآن کے تعلق سے میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہم سے 3 حقوق مانگتا ہے۔ قرآن کے ابتدائی ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنی میں پڑھیں، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سنیں بھی، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کریں۔ آج کل قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے تعلق سے آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں کہ پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہونٹ بند ہوں اور انگلی چل رہی ہو، اور بس ایک رفتار کے ساتھ انگلی چل رہی ہے، اور آنکھیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، منہ سے نہ آواز آ رہی ہے نہ کچھ آواز آ رہی ہے، صرف آنکھیں چل رہی ہیں، تو اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ صرف ہم انگلی رکھے ہوئے ہیں اور منہ سے ایک طریقے کی بھنبھناہٹ کی آواز ہے، یعنی کر کے اس طریقے کی آواز ہے، اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ کم سے کم ہمارے کانوں تک ہماری آواز پہنچے۔ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ آواز ہمارے منہ سے نکل کر کم سے کم ہمارے ہی کانوں تک ہونی چاہیے، تب جا کر قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور قرآن کو سننا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آج کل ہم نے گناہ کبیرہ کے فہرست میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کا حق مار لینا گناہ کبیرہ ہے، کسی کے پیسے مار لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، غلط پیسے کسی سے کہیں سے کمانا، یا شراب پینا یا زناکاری کرنا، یہی حرام ہے اور یہی ناجائز ہے اور یہی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کو نہ سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں 80% لوگ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 90 یا 95% لوگ، ہم اور آپ برابر کے اس میں شریک ہیں کہ ہم لوگ قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حافظ جی نے قرآن پڑھایا، ہم نے سن لیا، کسی گھر میں کسی ایک بچے نے حفظ مکمل کر لیا، ہم خوش ہو گئے، ہمارے گھروں کی عورتوں نے کبھی ایک قرآن پڑھ دیا، ہم خوش ہو گئے، بچیوں کو قرآن جہیز میں دے دیا، بس خوش ہو گئے ہم۔ اس سے زیادہ قرآن کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ بات یہ سمجھ لیجئے، آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بن گئے تو ہم نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم ایک اچھے انجینئر بن گئے ہم نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے، ایک اچھے کاروباری بن گئے تو ہم نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایک اچھے صنعت کار، ایک اچھے ہنر باز بن گئے تو ہم نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہمیں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم اس پر نادم بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا کلام
میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کسی اور مخلوق کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ھدی للناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ قرآن کی ابتدا ہی میں کہہ دیا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ ذرا ایک بات کا احساس کریں کہ آپ کے والد اور والدین میں سے کسی نے ایک خط آپ کو بھیجا اور آپ کہیں باہر ہیں، آپ نے اس خط کو پڑھا اور اس کو بند کر کے رکھ دیا، اور اس خط میں آپ کی والدہ نے آپ سے کچھ مطالبے کیے ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹے محنت سے پڑھنا، غلط دوستی مت رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اچھا کھانا کھانا، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور غلط چیزوں سے بچنا۔ انہوں نے سب کچھ یہ باتیں کہی تھی۔ کیا آپ اس کو پڑھ لیں گے اور بس اس کو بند کر دیں گے؟ آپ یہ کوشش کریں گے کہ میری ماں نے جو مجھ سے کہا ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، میں غلط صحبت سے بچوں، 5 وقت کی نمازوں کی تلاوت کروں، یعنی جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ آج ہم نے کسی ایک کمپنی میں ملازمت کرنے کا یا جاب کرنے کے لیے ہم نے ایک فارم اپلائی کیا۔ وہ کمپنی مان لیجئے کسی ایسی زبان میں بات کرتی ہے جو زبان ہمارے یہاں کی نہیں ہے، فرانسی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، عربی کی زبان ہے۔ ہم نے وہاں پر اپلائی کیا اور وہاں سے 2 دن میں ایک جواب آ گیا، اور جواب میں یہ بات آئی کہ ہمیں 2 منٹ اور جواب میں یہ بات آئی کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اور آپ یہ کریں گے، بس 2 منٹ کا وقت آپ سے لے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جواب میں یہ کچھ بات آئی تو کیا ہم اور آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو عربی جانتا ہے؟ ہم اس سے پوچھیں کہ آخر کمپنی نے میرے لیے کیا بتایا ہے اس میں، اور کتنی میری سیلری اس میں رکھی ہے۔ اگر کوئی انگریزی زبان میں ہے تو ہم تلاش کریں گے کہ کون انگریزی جانتا ہے اور مجھے اس خط کا مطلب بتائے۔ اللہ رب العزت نے عربی میں ہم اور آپ کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ اس قرآن کی شکل میں دیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اس کو یہ سمجھ سکیں۔ ہم کبھی کسی عالم کے پاس نہیں گئے، کسی مفتی کے پاس نہیں گئے، کسی امام اور مصلی کے پاس نہیں گئے اور یہ نہیں بتایا کہ ہمیں آخر یہ بتا دیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکام دے رہے ہیں، کیا ہمیں طریقہ بتلا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس بات کی طرف فکر نہیں کی، اگر ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ کے یہاں ہم بھگتیں گے، اللہ کے یہاں ہم سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہم نے اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات کو صرف اتنا کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سننا بھی ہے، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اور عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔